گلستان اردو ادب کے معزز سامعین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو سامعین، آج کا ہمارا موضوع ادبی اصطلاح آفاقیت کے حوالے سے ہے، یعنی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آفاقیت سے کیا مراد ہے یا آفاقیت کسے کہتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آفاقیت ایک ادبی اصطلاح ہے۔ آفاقیت لفظ آفاق سے نکلا ہے۔ آفاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کے ہیں۔ آفاقیت کی تعریف کچھ یوں ہے: نظم یا نثر میں ایسے حقائق و معاملات کو پیش کرنا جن کا تعلق پوری دنیا سے ہو، آفاقیت کہلاتا ہے۔ جس شاعر یا ادیب کے فن پارے میں یہ خصوصیت پائی جائے وہ آفاقیت کا حامل ہوگا، یعنی جس شاعر یا مصنف کے کلام میں ہر زمانے اور ہر دور کے قاری کو متاثر کرنے کی صلاحیت موجود ہو تو وہ ادب میں آفاقیت کا حامل ہوگا، اور جس ادب میں یہ خصوصیات پائی جائیں گی وہ آفاقی ادب کہلائے گا۔ مثال کے طور پر اقبال اور غالب کی شاعری آفاقیت کی حامل ہے۔ اس کے علاوہ گلستان سعدی جو کہ ایران میں لکھی گئی اور شیکسپیئر کے ڈرامے انگلستان میں یہ لکھے تو ایک خاص عہد میں گئے تھے، لیکن ان ادب پاروں میں ایک آفاقی اپیل موجود ہے جو ایران اور انگلستان سے باہر بھی ان کی عظمت کی ضامن ہے۔ یعنی اچھے ادب کی یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص دور اور ایک خاص ملک میں پیدا ہونے کے باوجود ہر زمانے اور ہر دور کے قاری کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی خصوصیت آفاقیت کے زمرے میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر مرزا غالب کے یہ دو شعر ملاحظہ کریں۔ ان اشعار میں انسانی جذبات و احساسات کا ایسا فنی و جمالیاتی اظہار ہے جو جغرافیائی حدود سے نکل کر تمام عالم انسانی کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتا ہے۔ پہلا شعر: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ دوسرا شعر: رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئی۔ تو سامعین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔